اب حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو گیا اور یہ آرزو کرنے لگی کہ یہ امانت دار نوجوان ان کے شوہر بن جائیں۔ آخر یہ آرزو اتنی بڑی کہ خدیجہ نے ایک روز ایک عورت نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس جا کر شادی کا پیغام دیں۔ نفیسہ اس خدمت پر تیار ہو گئی اور وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگی، محمد آپ شادی کس وجہ سے نہیں کرتے؟ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ نفیسہ نے کہا، اور اگر اس کے بغیر ہی آپ کو حسن و جمال اور دولت و عزت مل جائے؟ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے شادی کیسے کریں گی؟ حضرت خدیجہ کیونکہ پہلے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرا چکی تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ جب وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی ہیں تو وہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئیں اور ان کو ساری بات بتا دی کہ محمد راضی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ سارے مکے میں محمد کی بجائے امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کبھی بتوں یا شراب کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ ان چیزوں سے نفرت فرماتے تھے۔ مکے میں اس وقت طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی مگر آپ ان سب سے دور اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چھوٹا بڑا اور امیر غریب آپ کی عزت کرتا تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ ظاہر میں بھی ایک انتہائی حسین اور خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ بے ڈول لمبا اور نہ چھوٹا، بڑا سر اور گہرے سیاہ رنگ کے بال، کماندار بالوں سے بھرے ہوئے ابرو اور کھلی ہوئی پیشانی، بڑی بڑی آنکھیں جن میں کناروں پر ہلکی سی سرخی کی جھلک تھی جس کی وجہ سے آنکھوں کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی، سیاہ اور لمبی لمبی پلکیں، ابری ہوئی اور ستواں ناک، خوبصورت اور برابر سفید دانت جن کے درمیان ہلکی سی چھید تھی، گھنی اور خوبصورت داڑھی، اونچی گردن، چوڑا سینہ، چوڑے ہاتھ اور ہتھیلیاں، بھری بھری ہتھیلیاں اور تلوے، اور کھلتا ہوا گندمی رنگ۔ آپ تیز اور جمے ہوئے قدموں سے اس طرح چلتے تھے کہ جسم مبارک آگے کو جھکا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کے چہرے مبارک پر ایسی نرمی اور ملائمت رہتی تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ آپ خوشامد اور جھوٹی تعریف سے ہمیشہ دور رہتے، صرف سچی بات زبان پر لاتے، مگر آپ کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور محبت ہوتی تھی کہ ملنے والا ایک دفعہ کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کا شیدائی ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی نگاہوں میں سچائی اور بزرگی کی ایک ایسی عظمت ہوتی تھی جو بڑے بڑے سرکشوں کو مروب کر دیتی تھی۔ آپ کے ہر انداز میں ایسا وقار اور ایسی سنجیدگی ہوتی تھی کہ ملنے والا آپ کے اخلاق کے ساتھ آپ کی عظمت کا بھی قائل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ آپ کی شیدائی ہو گئیں۔ یہی خدیجہ طاہرہ تھی جن سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور امیروں نے شادی کرنی چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، مگر اب وہی خدیجہ طاہرہ آپ کے پاس خود اپنا رشتہ بھجوا رہی تھی۔ جب رشتے کی بات پکی ہو گئی اور وقت اور دن طے ہو گیا تو آپ مقررہ وقت پر اپنے چچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے نکاح پڑھا اور قریش کی یہ طاہرہ قریش کے امین سے بیاہی گئی۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی رہتے تھے مگر اب آپ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگے۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کا بڑا مقصد آپ کی خوشی اور آرام تھا۔ آپ کو تنہائی اور سکون پسند تھا، ایسی جگہ جہاں شور اور ہنگامہ نہ ہو۔ حضرت خدیجہ ان باتوں کا پورا خیال رکھتی اور اس کوشش میں رہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت اور روپیہ پیسہ آپ کے لیے وقف کر دیا مگر خود آپ نے بغیر اپنی محنت کے ان کے مال پر نہ کبھی نظر رکھی اور نہ اسے استعمال کیا، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ اب تک تمام کاروبار کا انتظام حضرت خدیجہ کرتی تھی، یہ انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھال لیا۔ آپ نے اس طرح سے معاملات کیے کہ حضرت خدیجہ کا نفع بہت سے بھی کہیں زیادہ ہو گیا۔ آپ بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرماتے، ان کے حقوق کا پورا خیال کرتے۔ آپ کو تنہائیوں میں جا کر بیٹھنا اور وہاں سکون کے ساتھ سوچ و بچار اور غور و فکر کرنا پسند تھا، مگر اس کے ساتھ آپ حضرت خدیجہ کے پاس بھی آ کر بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے تجارت کا انتظام فرماتے اور ان معاملوں میں ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے رہتے۔ اگرچہ اس وقت سارے عرب میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خاص بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی عرب بیت اللہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کعبے کو اللہ تعالیٰ کا گھر سمجھتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا جس کو اب ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ اتنا وقت گزر جانے کی وجہ سے کعبے کی دیواریں بہت زیادہ خراب اور کمزور ہو گئی تھیں۔ پھر اسی زمانے میں مکے میں ایک سیلاب آیا۔ بیت اللہ شریف چونکہ نیچائی میں تھا اس لیے پہاڑوں پر سے بارش کا سارا پانی آ کر کعبے میں جمع ہو گیا۔ اس سے دیواریں اور بھی زیادہ کمزور اور خراب ہو گئیں، یہاں تک کہ ان سے گرنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس سے مکے والوں کو سخت فکر ہوا اور انہوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کعبے کی نئی تعمیر کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ نئی تعمیر میں ایک تو دیواریں اب سے زیادہ اونچی بنائیں اور دوسرے کعبے پر چھت ڈالیں اور اندر جانے کا دروازہ اتنا اونچا کر دیں کہ بغیر سیڑھی کے کوئی اندر نہ جا سکے۔ آخر یہ طے ہو گیا کہ کعبے کی
دیواریں گرا کر نئی دیواریں اٹھائی جائیں. کعبے کی تعمیر کا کام بہت زیادہ عزت اور خوش نصیبی کی بات اور ہر شخص اس میں شریک ہونا چاہتا تھا. اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ کعبے کی چاروں دیواروں کا کام سب خاندانوں میں بانٹ دیا جائے. کچھ خاندانوں نے دائیں طرف کی دیوار اپنے لیے طے کر لی تو کچھ نے بائیں طرف کی. اسی طرح کچھ خاندانوں کے حصے میں سامنے کی دیوار آئی اور کچھ کے حصے میں پشت کی دیوار. اس کے بعد سب لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے پہلے اینٹیں پتھر لانے کا کام شروع کر دیا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی. آپ نے بھی کعبے کی تعمیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب کے ساتھ اینٹیں اور پتھر ڈھو کر لائے. اس تعمیر میں عمارتی لکڑی وغیرہ کی بھی ضرورت تھی تاکہ کعبے کی تعمیر خوب مضبوط اور عمدہ ہو، مگر ان کے سامنے یہی مشکل تھی کہ یہ سامان کہاں سے آئے. ابھی وہ اس الجھن میں تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ جدے کے ساحل پر ایک جہاز آ نکلا ہے جس پر عمارتی لکڑی لدی ہوئی ہے. ولید بن مغیرہ قریشی سردار تھا. وہ یہ سن کر سیدھا جدہ پہنچا اور جہاز والے سے ملا. اس شخص کا نام باقوم، یہ بہت اچھا معمار بھی تھا. مغیرہ نے باقوم سے بات کر کے اس سے لکڑی بھی لے لی اور اسے اس پر بھی تیار کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ مکے جا کر تعمیر کے کام میں ان کی مدد کریں. اس طرح مکے والوں کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی. جب یہ سارے کام پورے ہو گئے تو اب کعبے کی پرانی دیواریں گرانے کا نمبر آیا، مگر اب کسی کو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیوار توڑنے میں پہل کرے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. آخر پھر ولید بن مغیرہ آگے آیا اور اس نے کہا دیواریں گرا کر تم اس کی مرمت کرنا چاہتے ہو یا اسے ختم کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو اس کی مرمت کرنا چاہتے ہیں. مغیرہ کہنے لگا کہ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا. مگر لوگوں کو پھر بھی ہمت نہ ہوئی اور وہ پوچھنے لگے پھر اب کون کعبے پر چڑھ کر اسے ڈھانا شروع کرے گا؟ مغیرہ نے کہا میں چڑھوں گا اور ڈھانے میں پہل کروں گا. اور اس کے بعد مغیرہ نے کدال اٹھائی اور وہ کعبے پر چڑھ گیا. ڈھانے کا کام شروع کرنے سے پہلے اس نے خدا سے دعا کی، یا اللہ انہیں ہر مصیبت سے بچا، اس لیے کہ ہم بھلائی کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد مغیرہ نے کدال ماری اور حجر اسود کی طرف سے کچھ حصہ توڑ ڈالا. دوسرے لوگوں کو بھی اطمینان نہیں ہوا. انہوں نے کام شروع نہیں کیا بلکہ وہ کہنے لگے کہ ہم رات بھر انتظار کریں گے. اگر دیوار ڈھانے کے بدلے مغیرہ پر خدا تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا تو ہم یہ تعمیر نہیں کریں گے بلکہ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور اگر مغیرہ کو کچھ نہ ہوا تو سمجھیں گے کہ خدا ناراض نہیں ہوا، پھر ہم بھی دیواریں ڈھا دیں گے. یہ اسی طرح اس دن بھی کام بند ہو گیا اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ مغیرہ کا کیا حشر ہوتا. آخر رات گزر گئی. صبح کو دیکھا تو مغیرہ بالکل اچھا بھلا موجود ہے. اب سب کو اطمینان ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ خدا تعالیٰ ان کے اس ارادے سے ناخوش نہیں. اب لوگوں نے خوشی خوشی کعبے کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بنیاد آ گئی جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تھی. یہاں سے اب نئی دیواریں اٹھانی شروع کی. اس کام میں باقوم اور ایک قبطی بڑھئی بھی ان کی مدد کر رہے تھے. آخر کچھ دنوں میں دیواریں کافی اونچی اٹھ گئی اور اب حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کا وقت آ گیا. اس پر پھر مکے والوں میں جھگڑا ہو گیا کیونکہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا بہت بڑی سعادت اور عزت تھی. اس لیے ہر شخص یہی کہتا تھا کہ یہ عزت میں حاصل کروں گا. سب کام بند ہو گئے اور لوگ آپس میں جھگڑنے لگے. ہوتے ہوتے یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکل آئیں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. بنی عبدالدار اور بنی عدی نے اس جھگڑے کو اور زیادہ بڑھا دیا. ان دونوں خاندانوں نے مل کر عہد کیا کہ جو خاندان بھی حجر اسود لگانے کی کوشش کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے. یہاں تک کہ بنی عبدالدار ایک برتن میں خون بھر کر لائے اور اس میں دونوں خاندانوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں اور حلف لیے کہ جو بھی آئے گا ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے. جب معاملہ اتنا بڑھ گیا تو آخر ایک شخص ابو امیر ابن مغیرہ کھڑا ہوا. یہ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا آدمی تھا اور سب لوگ اس کی بےحد عزت کرتے تھے. اس نے حرم میں کھڑے ہو کے کہا قریش کے لوگوں تم آپس میں مت لڑو بلکہ یہ کرو کہ جو شخص بھی اب باب صفا سے حرم میں داخل ہو اس سے فیصلہ کراؤ. جو کچھ بھی وہ فیصلہ کر دے اسے سب قبول کر لو. سب لوگوں کو یہ رائے بہت پسند آئی اور وہ اس پر تیار ہو گئے. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے باب صفا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. لوگ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور پکارنے لگے امین امین، ہم ان کے فیصلے سے خوش ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو سب نے آپ کو معاملہ سمجھایا. آپ نے پورے غور سے ساری بات سنی اور پھر فرمایا کہ ایک کپڑا لے کر آؤ. فوراً کچھ لوگ ایک چادر لے آئے. آپ نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس میں رکھا. پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا ہر قبیلے کا سردار آ کر اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑے اور پھر وہ سب مل کر اسے اٹھائیں. فوراً سب قبیلوں کے سردار آگے بڑھے اور چادر اٹھا کے اسے اس جگہ لے آئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس جگہ رکھ دیا جہاں اسے لگانا. سب لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو گیا. اس کے بعد لوگوں نے اطمینان سے کام شروع کر دیا اور دیواریں اٹھانے میں لگ گئے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نے مکے کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا. آپ کی سچائی اور انصاف سارے مکے میں اتنا مشہور تھا کہ جس شخص کو کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ اسے چکانے کے لیے آپ کے پاس لے کر آیا کرتا تھا اور آپ جو فیصلہ فرما دیتے تھے وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ سب لوگ اس کو مان لیتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ امین کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کر سکتے. کشفت جو بے جمال
صلوا عليه